کر رہا تھا کہ اس مکے میں، ایک تو مکہ چھوٹا سا شہر تھا، جتنی بھی اہمیت ہو اس کی، لیکن اس کی آبادی کتنی تھی، کتنے لوگ تھے، اور اس آبادی میں جو رئیس شہر ہو، رئیس مکہ ہو، اس کے ہاں ولادت ہو، اور وہ بھی خاص اہتمام سے ہو، تو کیسے وہ بھلائی جا سکتی؟ اس کی حقیقت کیسے اس کی تاریخ کیسے گم کی جا سکتی؟ کیسے اختلاف ہو گیا کہ محمد کس تاریخ میں کب پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مثلا یہ کہ سیرت النبی کے مؤلف جناب مولانا شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول تاریخ ولادت پیغمبر ہے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول تاریخ ولادت پیغمبر، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول تاریخ ولادت پیغمبر ہے، کوئی اور قول پیش کرتا ہے، کوئی سن میں اختلاف کرتا ہے۔ اتنے اختلافات ولادت پیغمبر کی تاریخ میں کیوں ہیں؟ کیا یہ مورخ کی کوتاہی نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس وقت تو نبی نہیں تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، جو بھی عذر کر لیجیے۔ جب آپ کی نبوت مسلم تھی، جب آپ کی حکومت قائم تھی، جب آپ کی سلطنت موجود تھی، جب دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دی تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس وقت آپ کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی، تو یہ فرمایا کہ وہ تاریخ وفات کیسے گم ہو گئی؟ کیا مورخ کی کوتاہی نہیں؟ تو جو خود حضور کے وفادار نہ ہوں، وہ حضور کے اہل بیت کے کتنے وفادار ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اختلافات تو ہیں تاریخ میں۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تاریخ ولادت میں اختلافات ہیں۔ پوچھ رہے تھے لوگ کہ اصل تاریخ کیا ہے؟ میں نے کہا اب یہ مت پوچھئے کہ اصل تاریخ کیا ہے، یہ سلسلہ روز و شب جاری و ساری ہے۔ جس لمحے میں بھی نصیب ہو جائے یہ توفیق کہ ان کا ذکر کر سکیں، ذکر کیجیے۔ ہر روز ان کی نظر کیجیے، ہر شب ان کی نظر کیجیے، جب بھی چاہے تذکرہ کیجیے، جو مناسبت سامنے آ جائے تذکرہ کیجیے۔ تاریخ تو گم کر دی مورخوں نے، لیکن مورخ تاریخ گم کر سکتا تھا، شخصیت گم نہ کر سکتا۔ ان کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں جو ثبات ہے، صبر ہے، جوہریت ہے، اصالت ہے، عصمت ہے، عظمت ہے، وہ مورخ کے اختیار میں نہ تھا کہ اسے ختم کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔